حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، آپ طریقت اور حقیقت کے پیشوا ہیں، لیکن آپ کے والد نصرانی تھے، اور جب آپ کو داخل مکتب کیا گیا تو مولب نے یہ درس دینا چاہا کہ ثلاثہ یعنی خدا تین ہے۔ آپ نے کہا کہ هو اللہ احد، وہ خدا تو ایک ہے، اور زور و کوب کرنے کے باوجود بھی آپ نے خدا کو تین نہ کہا، اور وہاں سے فرار ہو کر حضرت علی بن موسیٰ رضا کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہوئے اور انہی سے بیعت حاصل کی۔ لیکن فرار ہونے کے بعد والدین کو خیال آیا کہ وہ کسی بھی مذہب پہ رہتا، لیکن کاش ہمارے پاس رہتا۔ کچھ عرصے کے بعد آپ گھر لوٹے تو آپ کے احوال سے متاثر ہو کر والدین بھی مسلمان ہو گئے، اور بہت عرصہ حضرت داؤد طائی کی خدمت میں رہ کر فیض باطنی سے سیراب ہوتے رہے۔ حضرت محمد بن توسی سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ میں نے نشان دیکھ کر پوچھا کہ کل تک تو آپ کو یہ نشان نہ تھا، پھر آج کیسے ہو گیا؟ فرمایا، رات کو حالت نماز میں مجھے مکہ معظمہ پہنچنے کا تصور آ گیا، اور وہاں پہنچ کر طواف کعبہ کے بعد جب چاہ زمزم پر پہنچا تو میرا پاؤں پھسل گیا، اور یہ اسی کا نشان ہے۔ ایک بار آپ کچھ لوگوں کے ہمراہ کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں ایک مجمع رقص و سرور مے نوشی میں مصروف مل گیا، اور جب آپ کے ہمراہیوں نے ان کے حق میں بد دعا کرنے کی درخواست کی تو فرمایا، اے اللہ، جس طرح آج تو نے ان کو بہتر عیش دے رکھا ہے، آئندہ اس سے بھی بہتر عیش ان کو عطا کرتا رہ۔ اس دعا کے ساتھ ہی وہ مجمع شراب و رباب پھینک کر آپ کے سامنے آیا اور بیعت حاصل کر لی، برے اعمال سے تائب ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جو شیرینی سے مر سکتا ہے، اس کو زہر دینے کی کیا حاصل؟ حضرت سری سکتی سے روایت ہے کہ عید کے دن میں نے آپ کو کھجوریں چنتے دیکھ کر وجہ پوچھی تو فرمایا کہ یہ سامنے والا یتیم بچہ اس لیے اداس ہے کہ تمام بچے نئے لباس میں ملبوس ہیں اور میرے پاس کپڑے تک نہیں، اسی لیے میں کھجوریں چن کر فروخت کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس کے لیے کپڑے فراہم کر سکوں۔ میں نے عرض کی کہ حضور، یہ کام تو میں بھی انجام دے سکتا ہوں، آپ کیوں زحمت فرماتے ہیں؟ چنانچہ میں نے بچے کو ہمراہ لے گیا اور اس کو نیا لباس پہنا دیا، اور اس کے صلے میں جو نور عطا کیا، اس سے میری حالت بدل گئی۔ حکمت اور شعور کے معاملے میں آپ پر اللہ تعالیٰ کا اس طرح اتنا کرم تھا کہ ایک مرتبہ ایک مہمان نے غلط سمت منہ کر کے نماز ادا کر لی، اور نماز کے بعد جب اس کو صحیح سمت معلوم ہوئی تو اس نے آپ سے عرض کی کہ حضور، جب میں نے نیت باندھی تھی اس وقت آپ نے آگاہ کیوں نہ کیا؟ فرمایا کہ فقراء کو دوسروں کے امور میں اس وقت مداخلت کی اجازت ہوتی ہے جب انہیں اپنے امور سے مہلت مل جائے۔ خدا شناسی اور مخلوق کی خدمت کا یہ عالم تھا کہ ایک بار آپ کے ماموں جو شہر کے کوتوال تھے، انہوں نے آپ کو جنگل میں اس حالت میں دیکھا کہ ایک کتا آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور ایک لقمہ خود کھاتے ہیں اور ایک اس کے منہ میں ڈالتے ہیں۔ یہ کیفیت دیکھ کر ماموں نے کہا کہ تم کو حیا نہیں آتی کہ کتے کو کھانا کھلا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ حیا ہی کی وجہ سے تو اس کو کھلا رہا ہوں۔ اور یہ کہہ کر جب آپ نے آسمان کی جانب دیکھا تو ایک پرندہ اپنی آنکھ اور چہروں کو پروں میں ڈھانپے ہوئے آپ کے دست مبارک پر آ بیٹھا، اور آپ نے ماموں سے فرمایا کہ خدا سے حیا کرنے والے سے ہر شے حیا کرتی ہے۔ عشق الہی اور خدا شناسی کا عالم یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ نفس کی اتباع خدا کی گرفت ہے، اور جو خدا کو یاد کرتا ہے وہ اس کا محبوب ہے، اور وہ جس کو محبوب بنا لے
اس پر خیر کے دروازے کھول کر شر کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ لغو باتیں گمراہی کی دلیل ہیں اور غافل نہ ہونا حقیقت کی نشانی ہے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اعمال صالحہ کے بغیر جنت کی طلب اور اتباع سنت کے بغیر شفاعت کی امید اور نافرمانی کے بعد رحمت کی تمنا احمق ہے۔ ایک جگہ اور فرمایا کہ حب دنیا سے کنارہ کش رہنے والا حب الہی کے ذائقے سے لذت حاصل کرتا ہے، لیکن یہ محبت بھی اس کے کرم سے نصیب ہوتی ہے۔ فرمایا کہ عارفین خود سراپا دولت ہیں، انہیں کسی دولت کی حاجت نہیں ہوتی۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے بڑے جلیل القدر مریدوں میں سے ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ نے مجھے یہ ہدایت فرمائی کہ جب تمہیں کچھ طلب کرنا ہو تو اس طرح طلب کیا کرو کہ اے خدا بحق کے معروف کرخی مجھ کو فلاں شے عطا کر دے، تو وہ شے یقیناً تم کو مل جائے گی۔ پھر سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دم مرگ آپ نے مجھے یہ وصیت فرمائی کہ مجھ کو بالکل برہنہ دفن کرنا، کیونکہ میں دنیا میں بھی بالکل برہنہ ہی آیا تھا۔ اس کے بعد آپ انتقال کر گئے اور آپ کا مزار مبارک آج تک خلائق کے لیے رہنمائی کا مرکز بنا ہوا ہے اور لوگوں کی تمام مرادیں وہاں سے پوری ہوتی ہیں۔ آپ تمام حیات عشق الہی اور طلب حق میں مصروف رہے۔ ایک مرتبہ آپ بازار سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک بہشتی یہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ جو میرا پانی پی لے اس کی مغفرت فرما دے۔ چنانچہ نفلی روزے کے باوجود آپ نے پانی پی لیا، اور جب لوگوں نے کہا کہ آپ کا تو روزہ تھا تو فرمایا کہ میں نے بہشتی کی دعا پر پانی پی لیا۔ پھر انتقال کے بعد کسی نے آپ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ فرمایا کہ بہشتی کی دعا سے مغفرت فرما دی۔ حضرت شاہ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے آپ کو خواب میں دیکھا، تحت العرش کے نیچے آپ موجود ہیں اور آپ پر غشی طاری ہے اور پوچھا جا رہا ہے کہ یہ کون ہے؟ اس سوال پر فرشتے کہہ رہے ہیں کہ تو ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ پھر آواز آئی کہ یہ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ ہے، جس کو ہماری محبوبیت نے بے خود بنا دیا ہے اور اب ہمارے دیدار کے بغیر اس کو ہوش نہ آئے گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ساری زندگی فکر و فاقہ میں گزاری، دنیا کی لذتوں اور آلائشوں سے ہمیشہ پرہیز کرتے رہے، ہر سانس غرق یاد الہی میں رہی، ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا خوف آپ کے دل و دماغ پر چھایا رہا۔ آپ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ جو دنیا سے قطع تعلق کر لیتا ہے اور رجوع اللہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کی جانب رجوع فرما لیتا ہے۔ پسند آنے کی صورت میں اپنی رائے ضرور دیجیے۔